بسم اللہ الرحمن الرحیم من قرأ سورۃ انا انزلناہ، تو شخص بھی پڑھے گا سورہ انا انزلناہ، کان لہ للاجر، اس کے لیے ہے اجر، کمن صام رمضان واحیا لیلۃ القدر، جو شخص بھی پڑھے گا سورہ قدر، پروردگار عالم اس کے لیے ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا، اور شب قدر رات بھر جاگنے کا ثواب لکھے گا۔ سوچئے، زمانے کو ایک رمضان ملتا ہے، آپ کو بار بار رمضان ملتا ہے، کچھ تو خیال کریں، اتنا آپ کو امیر کر دیا ہے آل محمد کی محبت نے، سارے مسلمانوں کو ایک رمضان ملتا ہے اور آپ کو ہر روز رمضان ملتا ہے، جب چاہیں رمضان، اللہ اکبر، جب چاہیں ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیں۔ کبھی کبھی ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کھانا کھانے کے بعد شکر خدا ادا کرے، شکر خدا ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی انسان شکر خدا ادا کرے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں روزے دار کا ثواب لکھ دیتا ہے، پیٹ بھی بھر گیا، روزہ بھی مل گیا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے قبلہ؟ ایسا خالی موالیوں میں ہوتا ہے، ثواب بھی مل گیا، ثواب بھی مل گیا، نیاز بھی مل گئی۔ تو یہاں روٹی بھی مل گئی اور روزے کا ثواب بھی مل گیا، کب؟ جب شکر خدا کو ادا کیا۔ تو آپ روز جب چاہیں شکر خدا ادا کر کے ثواب لیں روزے کا، مگر شب قدر کا ثواب۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، جو ایک مرتبہ بھی سورہ انا انزلنا پڑھے گا، اسے شب قدر میں رات بھر جاگنے کا ثواب ملے گا۔ ہماری تو ہر نماز شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی خدمت میں دو اشارے مکمل کروں۔ ایک نماز سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نماز میں راوی نے پوچھا تھا جعفر طیار کی نماز کا طریقہ، امام نے جعفر طیار کی نماز کے طریقے کے علاوہ رسول خدا کی نماز کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ اس نماز میں راوی نے پوچھا تھا جعفر طیار کی نماز کا طریقہ، امام نے جعفر طیار کی نماز کے طریقے کے علاوہ رسول خدا کی نماز کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ رسول خدا کی نماز کا طریقہ، کل جمعے کا دن ہے تو خاص جمعے کا دن، بالکل طریقہ وہی نماز جعفر طیار کی طرح پر، مگر 2 رکعت نماز۔ اور اس پوری نماز میں الحمد کے بعد صرف انا انزلنا، صرف انا انزلنا، صرف انا انزلنا، 102 مرتبہ انا انزلنا پڑھے جائیے۔ کس طرح سے؟ اب اس کو ترتیب سے سنیے گا کہ حالت قیام میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، پھر رکوع میں جانے کے بعد 15 مرتبہ رکوع کے ذکر کے بعد، پھر اٹھنے کے بعد، پھر سجدے اولیٰ میں، پھر اس سے اٹھنے کے بعد، پھر سجدے ثانیہ میں، پھر اس سے اٹھنے کے بعد، بالکل وہی طریقہ ہے۔ 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، شمار آپ کر لیجئے کہ کتنی مرتبہ خدا نے آپ کو شب قدر کا ثواب صاحب معراج کی برکت سے دیا ہے۔ اور یہ سورہ قدر ہی تو ہے جس میں خدا نے فاطمہ کی شان کو بیان کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں. ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. اب روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا پروردگار آپ بتائیے کہ شب قدر کیا ہے. تو آیت آگے بڑھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے خیر ہے. لفظ خیر پہ آپ کو روکتا ہوں. خیر سمجھ میں آ گیا تو خیر سے جائیے اور خیر سے آئیے، اور خیر سمجھ میں نہیں آیا تو بغیر خیر کے جائیے، بغیر خیر کے آئیے. یہ خیر ہوتا کیا ہے؟ خیر نکلا ہے اخیر سے. اخیر کہتے ہیں انتخاب کو، اور اسی انتخاب کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے بہت غور کیجئے گا. اس سے پہلے اشارہ کر چکا ہوں، لفظ خیر پہ آ کے دہرا دیتا ہوں. میری اور آپ کی اذانیں ایسی اذانیں ہیں جو اذانیں فاطمیہ ہیں. انہیں تو ایام فاطمیہ ہضم نہیں ہو رہے. ہماری تو ہر اذان فاطمی اذان ہے، حالانکہ پوری اذان میں سیدہ کا نام نہیں ہے، مگر کس کو پتا کہ نام نہیں ہے؟ اس کا اپنا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ فاطمہ کا نام کہاں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. لفظ خیر سمجھاتے ہوئے سورہ انا انزلنا کی اہمیت، اور اس سورہ انا انزلنا کی اہمیت میں اللہ کے رسول کا سوال کہ پروردگار میں نہیں جانتا، تو بتا دے کہ یہ ایک رات کون سی ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا. روایت پڑھ رہا ہوں تو اللہ نے جواب دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے خیر ہے. اس خیر کو سمجھاتے ہوئے پوری اذان میں، پوری اقامت میں لفظ خیر العمل، حیا علی خیر العمل، آؤ خیر عمل کی طرف. تو اب نہ جمادی اولیٰ کی بات کریں نہ جمادی ثانیہ کی بات کریں، جب بھی اذان کی بات کریں اذان فاطمی کی بات کریں. بتائیے یہی تو فرق ہے. باقی ساری اذانوں سے خیر نکل گیا، اس کی اذان میں خیر نہ ہو پھر اس کی خیر نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد. تو یہ لفظ کو سمجھنے کے لیے کہ حیا علی خیر العمل کیوں نکالا گیا؟ ہم نے لگایا نہیں ہے، ہم بڑھاتے نہیں ہیں، وہ گھٹا دیتے ہیں. ہم بڑھاتے نہیں ہیں، نہ شخصیت کو بڑھاتے ہیں، نہ اذان کو بڑھاتے ہیں، وہ گھٹا دیتے ہیں. کبھی شخصیت کو گھٹا دیتے ہیں. جب کوئی پریشان ہوا سیدہ کے ناراض ہونے پر، اس ساتھی نے کہا ایک عورت کے ناراض ہونے پہ اتنا پریشان ہو. ہم بڑھاتے نہیں، وہ گھٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول نے کاغذ و قلم مانگا تو وہ گھٹا دیتے ہیں کہ اس مرد کو بخار ہو گیا ہے اور بخار میں صحیح دماغ کام نہیں کر رہا. وہ گھٹا دیتے ہیں، ہم بڑھاتے نہیں ہیں. جب حضرت بلال حبشی نے دونوں شہزادوں کو کاندھے پہ اٹھایا
تو کہنے لگے کہ بچوں کو اب کاندھوں پہ اٹھاؤ گے، ہم تمہیں کاندھے پہ اٹھانے آئے ہیں۔ تو وہ گھٹا دیتے ہیں، ہم بڑھاتے نہیں ہیں۔ ان کا مزاج شروع سے گھٹانا ہے، ہمارا مزاج شروع سے اصل بتانا ہے۔ وہ گھٹا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ہم نے بڑھایا نہیں ہے۔ یہ اذان کسی کے خواب کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے خواب میں اذان ہوتی تو واقعاً پھر خواب کے لحاظ سے اذان ٹھیک ہی ہے، مگر صبح والی